अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवीद अंजुम। आज आप लोगों के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक इंतहाई अहम व्लॉग के साथ। एंड दैट इज़ हाउ टू राइट एन अफेक्टिव कवर लेटर। कवर लेटर एक्चुअली इंतहाई अहम किरदार अदा करता है हमारे सिलेक्शन या रिजेक्शन के हवाले से। आया आप किसी फर्म में अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के हवाले से, या आप किसी रिसर्च पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या जो है ना आप किसी हायर स्टडीज़ के लिए मास्टर्स और पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसी वजह से, इसी कवर लेटर की वजह से, जब हमारे कवर लेटर वीक होता है तो इसी की बुनियाद पर ही हमारे मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स की तरफ से हमें मेल्स भी रिसीव होती हैं। हमें काफ़ी सारे जो है ना प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स की मेल्स को जो है ना इग्नोर कर दिया जाता है प्रोफेसर्स की तरफ से या कि फर्म्स और एम्प्लॉयर्स की तरफ से। तो ये जो कवर लेटर है एक्चुअली ये वन ऑफ द मेन रीज़न्स है जो है ना हमारी रिजेक्शन की। जो स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं या जो ग्रेजुएट होते हैं जो स्पेसिफिक जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये कवर लेटर इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। तो जब हमारा कवर लेटर ठीक नहीं होगा, मतलब है परफेक्ट नहीं होगा, तो इस वीक होने की वजह से जो है ना वो हमारी जो है ना रिजेक्शन हो जाती है, तो आगे जो है ना प्रोसेस हमारा नहीं हो पाता। तो सबसे पहले जो है ना तो मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि एक्चुअली कवर लेटर है क्या। मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स या जो भी ग्रेजुएट्स हैं, हमें जो है ना आइडिया ही नहीं होता कि कवर लेटर एक्चुअली कोई चीज़ भी होती है। तो कवर लेटर एक्चुअली ये सर्व करता है एज़ एन इंट्रोडक्शन टू योर रिज्यूमे। और जो है ना ये जो है ना जो विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स जो आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसको जहन में रख के इसको लिखा जाता है। अगर हम कंपेयर करें इसको सीवी के साथ जो आपकी करिकुलम विटाए होती है, तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो वो हम एक जनरल सी बना लेते हैं। वो हम किसी भी फील्ड के हवाले से, अगर हम जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या हम रिसर्च पोजीशन के हवाले से हम अप्लाई करना चाह रहे हो, या हम फर्दर फ्यूचर स्टडीज़ के लिए हम अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर जो है ना जो हमारी सीवी बनती है तो हम बना के रख लेते हैं, और हर जगह हम वही फॉरवर्ड किए जाते हैं, बस वो सेम चलती है। मगर जो कवर लेटर होता है वो एक्चुअली सीवी से ज़रा डिफरेंट होता है, और ये एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, आप किसी भी जॉब के हवाले से, रिसर्च पोजीशन हो या फैकल्टी पोजीशन हो या इस हवाले से फ्यूचर स्टडीज़ के हवाले से, तो हर डोमेन के लिए एक स्पेसिफिक कवर लेटर तैयार किया जाता है। तो इसके साथ-साथ जो है ना जो कवर लेटर का जो मेन किरदार है वो ये है कि ये आपको इंट्रोड्यूस कराता है एक्चुअली टू द एम्प्लॉयर और टू अ प्रोफेसर वेयर यू आर सीकिंग जॉब, और वेयर यू आर फाइंडिंग अ बेटर पोजीशन फॉर योरसेल्फ। तो ये जो है ना जो कवर लेटर आपका होता है, नॉर्मली ये एनकरेज करता है उनको, जो आपको प्रोफेसर्स हों या जो आपके एम्प्लॉयर्स हों, कि वो आपकी जो रिज्यूमे है जो आपने भेजी होगी, या अगर आपने बिलफर्ज ईमेल की हुई है, तो उनको जो आपकी जो फर्दर रिज्यूमे है उसको वो स्टडी कर सकें। और इसके साथ साथ इन एडिशन टू दिस ये जो है ना इट आल्सो एम्स टू शो देम टू द एम्प्लॉयर्स और to the professors that you are the right person for their business or for their faculty or for their research lab। तो बगैर टाइम ज़ाय किए जो है ना मैं आपको जो है ना जो मेन पार्ट्स हैं कि हाउ टू राइट एन अफेक्टिव कवर लेटर, मैं आज आप लोगों को 10 टिप्स दूंगा। तो इन 10 टिप्स को फॉलो करते हुए, ये सिर्फ मेरा नॉलेज है, जो जितना मैं जानता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कैसे जो है ना एक अफेक्टिव कवर लेटर लिख सकते हैं इन सब डोमेन्स के लिए। चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप किसी फैकल्टी में जाने के लिए जाना चाह रहे हैं रिसर्च पोजीशन के हवाले से, या फ्यूचर स्टडीज़ के हवाले से जाना चाह रहे हो। तो 10 टिप्स को कवर करने के लिए जो है ना पहला पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप कवर लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि टू होम इट मे कंसर्न। तो ये पहले जो है ना हम नॉर्मली शुरू से जो है ना जो हम लेटर्स लिखते आ रहे हैं शुरू से ही, मिडल से ही, 5th क्लास 10th क्लास में जो जो फॉर्मेट हमारे चलते आ रहे हैं, हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं उसी को ही जो है ना हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। ऐसे नहीं होता। तो नॉर्मली अब जो है ना जो इस एक अफेक्टिव कवर लेटर इसको लिखने के लिए हमें जो इंडिविजुअल है, आप अगर किसी फर्म में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या जो है ना आप किसी फैकल्टी में, आप किसी रिसर्च लैब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी प्रोफेसर के को आप अगर
ای میل لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پراپر جو انڈیویجول ہے اسپیسیفک آپ اس کو مینشن کریں. آپ فرم کے حوالے سے اگر آپ کور لیٹر لکھ رہے ہیں تو جو ہائرنگ مینیجر نیم ہوگا فرم کے حوالے سے امپلائر کے حوالے سے آپ تھوڑی سی نا ریسرچ کر لیں کہ اس کا نام وغیرہ فلاں بندے کا کیا ہوگا. یا آپ کوئی اگر آپ کسی پروفیسر کو ای میل کر رہے ہیں یا ان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کور لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے نا پراپر اس کا جو انڈیویجول اسپیسیفک نیم ہے وہ آپ پراپر مینشن کریں اس میں. اگر آپ میں کور لیٹر میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. میں کور لیٹر لکھنا چاہ رہا ہوں یا میں لکھ رہا ہوں کسی ریسرچ جرنل کو. اگر میں ریسرچ پبلیکیشن کے لیے میں کنٹیکٹ کرنا چاہتا تو میں لکھوں گا کہ ٹو جو ہے نا جو پروفیسر نوید انجم, میں اپنا نام لے لیتا ہوں, پروفیسر نوید انجم, ایڈیٹر ان چیف ریور ریسرچ جرنل. تو پراپر جو ہے نا آپ دیکھیں میں نے نام اسپیسیفائی کیا ہے انڈیویجول کا. تو آپ بھی جب کور لیٹر سٹارٹ کریں تو انڈیویجول کا پراپر جو ہے نا اسپیسیفک نام آپ مینشن کریں. یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. سیکنڈ جو ہے نا جو پوائنٹ ہے امپورٹنٹ وہ ہے کہ جب آپ اپنا کور لیٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو یور فرسٹ پیراگراف شوڈ بی ویری ویری اسٹرانگ. تو اس کی وجہ سے اب جو آپ کا ویری اسٹارٹ آف دا کور لیٹر ہوگا, جو آپ کا فرسٹ پیراگراف ہوگا, اٹ شوڈ hook the reader actually, and it should make them want to read your cover letter more and more, and the rest of your CV which you have already attached. تو آپ کی جو ریزیومے ہوگی اس کو وہ جا کے ظاہر سی بات اگر آپ کا اٹریکٹیو ہوگا فرسٹ پیراگراف ہی تو آپ کا فردر جو کور لیٹر ہوگا وہ بھی ریڈ کرے گا, اور آپ نے اپنے جو ساتھ اپنی سی وی بھیجی ہوگی یا اٹیچ کی ہوگی اس کو بھی جو ہے نا وہ پڑھے گا, ضرور پڑھے گا. اس کے بعد آتے ہیں جی تھرڈ پوائنٹ, امپورٹنٹ پوائنٹ پہ. اس میں یہ آتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی جو چیزیں ریلیونٹ ڈیٹیلز آپ کی ہوں گی ان کو آپ ہائی لائٹ کرنا نہ بھولیں. ڈونٹ forget ٹو ہائی لائٹ a few highly relevant details. اب highly relevant details میں آپ کی کون کون سی چیزیں جو ہے نا شمار ہو سکتی ہیں. اس میں آپ کی کریڈینشیلز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کے ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں آپ کے سکلز بھی. یہ تینوں چیزیں آپ کی جو ہے نا اس میں کور ہوتی ہیں جو کہ السٹریٹ کریں گی, شو کریں گی دیٹ دا افیکٹس آف یور ہارڈ ورک, کہ آپ کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں. تو جو ریلیونٹ ہے نا وہ صرف ایڈ کریں, جو ارریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں وہ کائنڈلی کوشش کریں, کیونکہ آپ اسپیسیفک جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو صرف ریلیونٹ ڈیٹیلز. بے شک آپ کے پاس بہت زیادہ سکلز ہوں, آپ بہت زیادہ کیپیبل ہوں, لیکن کوشش کریں کہ جو بہت زیادہ ریلیونٹ ڈیٹیلز ہوں وہ ایڈ کریں آپ اس کے ساتھ. چوتھا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ ان کو اپنی کوالیفیکیشنز شو کریں کہ دیٹ ہاؤ یور کوالیفیکیشن فٹس دا پوزیشن. جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں, آپ کسی فرم میں اپلائی کر رہے ہیں, کسی فیلڈ کی جاب ہے, تو آپ اپنی جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے نا تو آپ اس طرح انٹروڈیوس کرائیں اپنی کوالیفیکیشنز کو کہ آپ کی جو کریڈینشیلز ہیں کہ آپ کس طرح اس پوزیشن میں فٹ بیٹھتے ہیں. تو اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر بالفرض جو ہے نا سونامی کی جو ہے نا اس میں ریسرچ لیب میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں اپنی جو میری کوالیفیکیشنز ہوں گی تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں جو میری ریسرچ ہے پریویس ریسرچ ورک ماسٹرز میں, اگر میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں مینشن کروں گا کہ بھائی جو میری کوالیفیکیشنز ہیں میں اس ریسرچ ڈومین میں اپنی یہ ڈگری حاصل کی ہے, اور فلاں فلاں ڈومین میں نے اپنے ریسرچ پیپر جو ہے نا پبلش کیے ہوئے ہیں, اور اس وجہ سے جو آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی وہ اس پوزیشن کے لیے ظاہر سی بات ہے فٹ بیٹھ رہی ہوگی, تو وہ السٹریٹ ہو رہی ہوگی میری کوالیفیکیشن سے, اور میں مینشن کروں گا کہ میری جو ریلیونٹ جو ہے نا جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد آتے ہیں پانچویں امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر, وہ ہے کہ ہاؤ یو ریلیٹ یور سیلف ٹو دا کمپنی اور ٹو دا ریسرچ لیب ویئر یو آر اپلائنگ فار اے جاب اور فار اے ریسرچ اسٹوڈنٹ, وٹ ایور دا پوزیشن یو آر اپلائنگ فار. تو اس میں آپ نے ریلیٹ کیسے کرنا ہے, وہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ جو ہے نا آپ اپنی کمپنی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ مینشن کریں گے کہ آپ اس کمپنی کا, میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں آپ اس کمپنی کا پروڈکٹ کیسے جو ہے نا آپ یوز کرتے ہیں, کیسے اس کمپنی کو آپ فالو کرتے ہیں. کسی نہ کسی طرح نا آپ نے ریلیٹ کرنا ہے تاکہ ان کا بھی جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ بندہ جو ہے نا ہم سے ریلیونٹ ہے. میں ایک اور ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں ریلیشن کے حوالے سے کہ ہاؤ یو ریلیٹ ٹو دیٹ فیکلٹی اور ریسرچ لیب اور ٹو دیٹ کمپنی. کہ میں اپنی جو ریسرچ ہے میں اگر کہہ دیتا ہوں بھائی میری سونامی میں اپلائی کرنا چاہوں تو میں سونامی سے ہی اپنی جو ہے نا ریسرچ پیچھے سے ریلیٹ کروں گا کہ جو ہے نا
میں نے یہ چیزیں آپ کی وہاں پہ ہو رہی ہیں. میں اگر جاپان کے اندر بیٹھا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ جاپان کے اندر جو بھی سرکمسٹانسز ہیں, سینیریوز ہیں, میں ان کو مینشن کروں گا کہ کیونکہ یہاں پہ جاپان کے اندر کافی سارے فلڈز اور سونامی ہوتے ہیں, تو اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے تو اسٹریٹجیز بھی ڈیولپ کرنے کی یہاں پہ کوشش بھی ہو رہی ہے. اور میں بھی جو ہے نا موٹیویٹڈ ہوں ان چیزوں کے حوالے سے اپنے جو ہے نا فردر ان چیزوں کو, ان اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرنے میں اپنی کوششیں جاری رکھوں گا. تو اس طرح میں کوشش کروں گا کہ میں ریلیٹ کروں گا ٹو دیٹ کمپنی اور ٹو دیٹ لیب. اس کے بعد ہے چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا, اس میں آ جاتا ہے جی ڈونٹ انکلوڈ نیگیٹو انفارمیشن. نیگیٹو انفارمیشن جو ہے نا بالکل نہیں ایڈ کرنی اس سٹیج کے اوپر, چاہے آپ اپنی فارم اپلائی کر رہے ہیں یا آپ ریسرچ پوزیشن کے حوالے سے, کیونکہ دس کور لیٹر از ایکچولی ناٹ دا ٹائم ٹو گو ان ٹو دا نیگیٹو ڈیٹیلس. آپ کنسنٹریٹ کریں صرف پازیٹیو پوائنٹس کے اوپر, کوشش کریں زیادہ, کیونکہ ڈیٹیل میں تو آپ ویسے بھی نہیں جا سکتے. کوئی بھی ایسا نیگیٹو پوائنٹ نہ چھوڑیں جو کہ آپ کو ڈائریکٹلی ہی جو ہے نا, جو پروفیسر ہو یا فرم کا وہ مینیجر ہو, کوئی بھی ڈائریکٹلی آپ کو ریجیکٹ کر دے. آپ کو کم از کم ایٹ لیسٹ آپ کے انٹرویو تک جو ہے نا وہ آپ پہنچ سکیں, جس میں آپ پروو کر سکیں کہ دیٹ یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو دیئر ریسرچ لیب اور ٹو دیئر فرم. تو کوشش کریں کہ نیگیٹو انفارمیشن انکلوڈ نہ کریں. اس کے بعد ہے جی 7واں پوائنٹ, جو کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہے نا, میں نے ان کے کچھ دیکھے بھی ہیں کور لیٹرس میں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایک پیج سے نا ایکسیڈ کر جاتا ہے ان کا کور لیٹر. کوشش کریں کہ آپ کے جو کور لیٹر ہے وہ منیمم لمٹ میں, جو کہ نارملی جو ہے نا وہ ہے آپ کا ایک پیج کے اندر جو ہے نا آپ لکھیں, اور اس کے اندر ہی آپ کی جتنے بھی ہیں آپ کی ریلیونٹ ڈیٹیلز, آپ کی کریڈینشیلز, آپ کی سکلز, آپ کی ایکسپرٹیز یا ریلیونسی جو ہے نا جو آپ کی ہے, جو کہ آپ ریلیونٹ ہیں فلاں ڈومین کے, فلاں فیلڈ کے یا فلاں ریسرچ لیب کے, تو ایک ہی پیج کے اندر ساری ڈیٹیلز کوشش کیا کریں اٹ مسٹ بی ود ان دا لمٹ آف 1 پیج. تو اس کو اینڈ اپ کرنے کی کوشش کریں ود ان 1 پیج. انتہائی اہم جو ہے نا پوائنٹ ہے یہ. 8واں پوائنٹ جو انتہائی اہم ہے وہ ہے کہ آپ پروف ریڈ لازمی کر لیں. جب آپ اپنا کور لیٹر فنش کر لیں, اس کو نا ایک سیکنڈ چانس دیں کہ آپ جو ہے نا دوبارہ آپ اس کو پڑھیں. اب بے شک اسی ٹائم جو ہے نا, جس ٹائم آپ اپنا کور لیٹر لکھ لیں اس ٹائم آپ بے شک چھوڑ دیں, کسی اور ٹائم 1-2 دن بعد دیکھ لیں, ہفتے بعد دیکھ لیں, اس کو ایک بار نا دوبارہ ریڈ کر لیں. آپ کے ذہن میں کوئی نئے پوائنٹ ضرور آئیں گے, یا آپ نے جو وہ چیز لکھی ہوئی ہے وہ لازمی بات ہے. ہمارے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے جب ہم ریسرچ پیپر لکھنے بیٹھتے ہیں یا کوئی کور لیٹر لکھنے بیٹھتے ہیں, اس میں پہلی بار جو ہم اٹیمپٹ کرتے ہیں اس میں جب ہم دوبارہ اس کو ریڈ کرنے بیٹھتے ہیں, کافی ساری ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں یا امپرومنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہمیں لازمی کرنا پڑتی ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس کے بعد 9واں جو ٹپ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ اینڈ کرنے لگے اپنے کور لیٹر, تو یو شوڈ اینڈ یور کور لیٹر آن اے ہائی نوٹ. ہائی نوٹ پہ اینڈ کرنے سے کیا مراد ہے کہ کوشش کریں آپ جیسے ہی آپ اپنا کور لیٹر اینڈ کریں, اپنی ریلیونسی اپنی شو کر دیں, ان کو بتا دیں, تو اس کے بعد آپ جو ہے نا ہائی نوٹ پہ اینڈ کر سکتے ہیں. آپ پروفیشنل نوٹ کے ذریعے آپ ان کو کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یورز ٹرولی کے حوالے سے, جیسے ہم کافی ساری چیزیں جو ہے نا ہم لکھ دیتے ہیں اینڈ کے اوپر, تو لکھ سکتے ہیں. یہ ایک انسپریشنل حوالے سے جو ہے نا بتا رہا ہوں کہ یو شوڈ اینڈ یور کور لیٹر ان میموریبل وے. یو کین سے دیٹ. آپ سنسیئرلی بھی لکھ سکتے ہیں, سمپلی نو نیڈ ٹو گو انٹو مور ڈیٹیل. آپ اپنے جو کور لیٹر ہے آپ اس کو اس طرح جو ہے نا آپ اس کو اینڈ کر سکتے ہیں. یو شوڈ اینڈ یور کور لیٹر آن اے ہائی نوٹ. اس کے بعد آتے ہیں جی لاسٹ, جو کہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے, لاسٹ ٹپ جو ہے نا وہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو اینڈ پہ اسکپ دا گیمکس. تو یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ ٹرکس نہ کھیلیں. ٹرکس اس طرح سے نہ کھیلیں کہ آپ کوئی, جیسے آپ اپنا کور لیٹر پرنٹ کر رہے ہیں یا کسی کمپنی کو بھیج رہے ہیں, تو ایک کلرڈ اس میں جو پیج پہ آپ پرنٹڈ یا جیسے کہہ سکتے ہیں برائٹ پنک پیپر پہ آپ کر دیتے ہیں, یا جو ہے نا آپ کو جو فونٹس ہیں کچھ وہ آپ ذرا فونٹس کو مور ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں یا بولڈ کر دیتے ہیں, ذرا مور اس کو نا تھوڑا ٹرک کھیلنے کے حوالے سے کوشش کریں جو ہے نا آپ ٹرکس نہ کھیلیں. تو ان چیزوں کو نا آپ اوائڈ کریں. تو کوشش کریں کہ جو ہے نا آپ کا جو کور لیٹر ہو ان چیزوں سے نا وہ ذرا وہ ہو, دور ہو, اینڈ ٹرائی ٹو میک یور سیلف یونیک بائی دا وے یو رائٹ اٹ اینڈ ایکسپریس یور سیلف. اور کہ مین چیز یہ ہے کہ آپ کیسے جو ہے نا جو افیکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے
کنوے کرتے ہیں اپنے کریڈینشیلز کو، جو آپ میں کیپیبلٹی ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، مین چیز وہ ہے، نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے نا یہ ٹرکس پلے کریں ان کو جو ہے نا اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو یہ تھی جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس ہاؤ ٹو رائٹ این افیکٹو کور لیٹر، جو کہ آپ ڈفرینٹ فیلڈز میں، نہ کہ صرف آپ ریسرچ فیلڈ کے حوالے سے، فیوچر اسٹڈیز کے حوالے سے یوز کر سکتے ہیں، بلکہ آپ ڈفرینٹ جو ہے نا فیلڈز آف یور فرمز، امپلائرز، آپ اپنی جابس کے حوالے سے، آپ ریسرچ سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اسٹڈیز کے حوالے سے، ہر فیلڈز میں آپ جو ہے نا اس کو کور لیٹر کو آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا یہ ٹپس اور گائیڈ لائنس کافی مدد دیں گی انشاءاللہ. اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.